السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد رفیق مغل اور آپ میرا ڈیجیٹل چینل دیکھ رہے ہیں جس میں آپ کا خیر مقدم۔ پاکستان کی بگڑتی ہوئی صورتحال کے اثرات جو ہیں وہ برطانیہ میں مرتب ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ پاکستان کے اندر جو پکڑ دھکڑ چل رہی ہے 9 مئی کے واقعات کی جو تحقیقات کا عمل ہے اس کا اثر جو ہے وہ اب برطانیہ میں پہنچ چکا ہوا ہے۔ آج ہم اس کے اوپر بات کریں گے، لیکن ابھی تک اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب بھی کیجئے، اس کو لائک بھی کیجئے تاکہ ہماری یہ ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں۔ ناظرین، ہمارے پاس جو ذرائع کے مطابق اطلاع ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو 9 مئی کے واقعات ہوئے اس میں حکومت پاکستان نے اپنی جو تحقیقات ہیں اس کا دائرہ جو ہے وہ تارکین وطن تک وسیع کیا ہے۔ پاکستان کے جو باہر لوگ ہیں جو پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، وابستگیاں رکھتے ہیں، اپنے اپنے جذبات اور خیالات کا اظہار کرتے ہیں، ان تک اس دائرہ کار کو بڑھایا گیا ہے۔ اب یہاں پر جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف سے وابستہ لوگ تھے یا عمران خان صاحب سے اپنی ہمدردی رکھتے تھے، ان کو دوبارہ اقتدار میں لانے کے لیے سراپا احتجاج ہوتے تھے، خواہ وہ پی ٹی آئی برطانیہ کے رکن تھے یا نہیں تھے، لیکن وہ ایسے لوگ بھی بہت زیادہ موجود تھے جو عمران خان صاحب کے فالورز ہیں، پی ٹی آئی سے ان کا تعلق نہیں ہے۔ ان لوگوں کا ذرائع کے مطابق 500 سے زائد افراد کا ڈیٹا کلیکٹ کر لیا گیا ہے، جس میں ان کی ٹریول ہسٹری، جس میں ان کے کالز کے ریکارڈ، جس میں ان کے فائنینشیل جو ٹرانزیکشنز اور باقی چیزیں ہیں وہ اس کے اندر شامل ہیں، جس کے اندر ان کا جو سٹیٹس ہے برطانیہ کے اندر رہنے کا وہ شامل ہے۔ یہ سارے کا سارا جو ہے وہ ڈیٹا اکٹھا کیا گیا ہے اور ان لوگوں کے خلاف فوجداری مقدمات قائم کر کے کارروائی کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ یہاں پر جن لوگوں نے سپورٹ کیا پاکستان کے اندر، خصوصاً اس بات کو سامنے رکھا گیا ہے کہ جو 9 مئی کے ناقابل فراموش واقعات ہوئے ہیں، جو گناؤنے اقدامات ہوئے ہیں، جو جلاؤ گراؤ ہوا ہے، جو تنصیبات پر حملے ہوئے ہیں، جو پاکستان آرمی کے جو اہم جگہیں تھیں ان کے اوپر جو حملے ہوئے ہیں، ان کو سامنے رکھ کر کے اب ویسے تو پاکستان کے اندر جو حالات خراب ہیں، یقینی طور پر جو ہماری پاکستان کی فوج ہے اس کی اعلیٰ سطح کا جو ایک بڑا اہم ترین اجلاس ہوا، اس کے اندر کچھ فیصلے کیے گئے۔ جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو پکڑے گئے تھے، جو اہم ترین کارکنان جو پکڑے گئے تھے، جو لیڈران پکڑے گئے تھے، ان کے واٹس ایپ، ان کا ڈیٹا، اور اس سے کافی ساری چیزیں ایسی نکلی ہیں کہ جو آرمی ایکٹ کے تحت یا سیکرٹ ایکٹ کے تحت جو ہے وہ مقدمات قائم کر کے اب گھیرا جو ہے وہ عمران خان صاحب کے گرد جو ہے وہ تنگ کیا جا رہا ہے۔ عمران خان صاحب کے حالات اب ایسے نہیں رہے جو جیسے پہلے تھے، نہ وہ مقبولیت رہی نہ وہ گراف رہا، لیکن اب ان کو مقدمات جو ہیں وہ گھیرنے والے ہیں، ان کے ارد گرد جو ہے وہ گھیرا کافی تنگ کیا جا رہا ہے۔ اسی سبب جو پاکستان کے باہر لوگ تھے، خصوصاً برطانیہ کے اندر، یہ بہت زیادہ آواز اٹھاتے تھے، بہت زیادہ احتجاج کرتے تھے۔ ان کی آواز جو ہے، ان کی صدائے بازگشت جو ہے وہ گونج کر پوری دنیا میں جاتی تھی۔ یہ 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ تک بھی پہنچتے تھے، یہ برطانوی پارلیمنٹ کے سامنے بھی احتجاج کرتے تھے، برطانوی وزیر اعظم کو یادداشتیں بھی پیش کرتے تھے۔ سابق وزیر اعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف کے اوپر چوری کے، کرپشن کے الزامات لگا کر کے وہ اپنی درخواستیں بھی وہاں پر، یادداشتیں بھی وہاں پر اور باقی چیزیں بھی وہاں پر یہ دیتے تھے۔ اب یہ سچویشن جو ہے یہ تارکین وطن کے لیے بڑی الارمنگ ہے۔ اگر ایسے تارکین وطن جو پی ٹی آئی کے ساتھ وابستہ رہے یا وابستہ نہیں رہے، عمران خان کی محبت میں کبھی انہوں نے پی ٹی آئی کا پرچم لہرایا، کبھی انہوں نے ایسی بات کی جس سے یہ لگا کہ یہ پاکستان کے اندر موجود لوگوں کو اکسانے کے لیے ان کے ورڈز جو ہیں وہ استعمال ہو سکتے ہیں، وہ جو اکسانے کا عمل ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے انہی نفرت انگیز طور پر اکسانے کے عمل پر یہاں پر ایم کیو ایم کے قائد جو ہیں الطاف حسین، ان کے خلاف بھی مقدمات بنے۔ یہ اس حوالے سے حکومت پاکستان کنسرننگ ہے، اس نے یہ اقدامات اٹھائے ہیں۔ تو جو تارکین وطن ہیں جن کا جو 500 سے زائد افراد کی وہ انہوں نے ڈیٹا کلیکٹ کیا ہے، لسٹ مرتب کی ہے، باقی چیزیں کی ہیں، وہ جب پاکستان کے ایئرپورٹ پر اتریں گے تو ان کو آلریڈی وہاں پر ڈیٹا جا چکا ہوگا، نام، عطا، پتہ، سب کچھ، وہ کاروبار ڈیٹیل، ہر چیز وہ ان کے پاس، ان کے علم میں ہوگی۔ پاکستان کے اندر وہ کہاں رہتے ہیں ان کے علم میں ہوگا، وہ ایئرپورٹ کے اوپر سے ہی مقدمات کا ان کو سامنا کرنا
پڑ سکتا ہے۔ یہ سچویشن ایسی ہے جو پاکستان کے ایک سیاسی جو ایک پولیٹیکل پارٹی تھی پاکستان تحریک انصاف، اس کا پاکستان کے اندر سے اور باہر سے، بیرون ملک ممالک سے، برطانیہ جیسے باہر کے ملک سے، یعنی اندر باہر سے صفائی کا عمل جو ہے وہ جاری ہے۔ ظاہر ہے جو ارباب اقتدار کے ساتھ ساتھ ملے ہوئے اس وقت ارباب اختیار تھے، انہوں نے ایک ایسی پارٹی بھی معرض وجود میں لائی جو اس کے مد مقابل ہے، جس کے اندر وہی رہنما، وہی لیڈر شامل ہیں جو تحریک انصاف کو چھوڑ کر کے جا چکے ہیں۔ لیکن کہا یہ جاتا ہے یہاں پر جو الارمنگ سچویشن ہے، جو خطرناک بات ہے، وہ یہ ہے کہ برطانیہ کے اندر جو تحریک انصاف کے ساتھ وابستگی رکھنے والے یا تحریک انصاف کے احتجاجوں میں جانے والے یا عمران خان صاحب کے فالوور یا عمران خان صاحب کے ساتھ ذاتی طور پر پارٹی سے ہٹ کر کے بھی محبت رکھنے والے ایسے کچھ رہنما بھی تھے جن کا بیرون ممالک کی ایجنسیز، پاکستان دشمن ایجنسیز کے ساتھ رابطہ تھا۔ اگر یہاں پر اس کو تجزیاتی طور پر اس بات کو دیکھا جائے تو یہ کس طریقے سے ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں، اس کا تجزیہ کیسے کر سکتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر، ریاست جموں کشمیر کے اندر لوگ جو ہیں وہ آزادی کی جد و جہد کر رہے ہیں انڈیا کے خلاف، اور ان کے کچھ مقبول نعرے ہیں۔ وہ مقبول نعرے چاہے وہ سری نگر کے اندر لگیں، چاہے وہ ڈوڈا کے اندر لگیں، چاہے وہ اننت ناگ کے اندر لگیں، چاہے وہ سوپور کے اندر لگیں، چاہے وہ جموں کے اندر لگیں، جس جگہ پر بھی لگیں وہ نعرے ہوا کرتے تھے، ہم چھین کے لیں گے بھارت سے، کشمیریوں کے نعرے، ہم چھین کے لیں گے آزادی، ہم لے کے رہیں گے آزادی، ہے حق ہمارا آزادی۔ اب یہ نعرے پاکستان کے کوچہ و بازار میں، پاکستان کی گلیوں میں، پاکستان کے شہروں میں، پاکستان کے مختلف صوبوں میں گونجنا شروع ہوئے، یعنی کہ ہندوستان جس چیز سے جان نہیں چھڑا سکتا تھا، ہندوستان کشمیریوں کے ولولہ آزادی کو، جذبہ حریت کو بندوقوں سے، گن پاؤڈر چھڑک کر کے، پیلٹ گن کا استعمال کر کے، ان کا قتل عام کر کے، ان کے گھروں کو جلا کر کے جو جذبہ ٹھنڈا نہیں کر سکا، جو نعرے اس کو سننے پڑتے تھے، جس کے لیے اس کو پوری دنیا میں خفت کا سامنا اٹھانا پڑتا تھا، وہ نعرے پاکستان کے اندر لگنا شروع ہوئے۔ یہ نعرے وہاں تک کس نے پہنچائے، یہ نعرے وہاں پر کس نے لگوائے، یہ نیریٹو کس نے چینج کیا، یہ موڑ کس نے کاٹا، تحقیق طلب امر ہے۔ پاکستان کے اندر ارباب اقتدار و اختیار کی باہم چپکلش رہی ہے، شروع سے رہی ہے، لیکن ایک ایسا نعرہ جو کشمیریوں کے منہ سے چھین کر کے، کشمیریوں کو کھڈے لین لگا کر کے، کشمیریوں کو ایک طرف رکھ کر کے وہ وہاں پر دیا گیا، اور ہندوستان نے تو خوش ہونا تھا، ہندوستان کا میڈیا بھی خوش ہوا، ہندوستان کے اینکر بھی خوش ہوئے، ہندوستان کے جو تجزیہ نگار تھے، تبصرہ نگار تھے، ہندوستان کے جو عسکریت کے اوپر بولنے والے، ہندوستان کی فوجوں کا قبضہ کشمیر میں برقرار رکھنے کے لیے تگ و دو کرنے والے، ہندوستان کشمیر کو اپنا حصہ ماننے والے، وہ تو اتنے خوش ہوئے کہ ہمارا جو نعرہ جو ہمارے خلاف لگتا تھا، جو ہمارے فوجیوں کے خلاف لگتا تھا، جو کشمیر کی مائیں بہنیں بیٹیاں پتھر اٹھا کر کے وہ نعرے مارتی تھی، وہ کشمیر سے فوجیوں کے نکالنے کا وہ سلسلہ کرتی تھی، وہ نعرہ چینج ہو گیا، وہ نعرہ چینج ہو کے ایسے ملک میں چلا گیا جس کے اوپر ان کا پہلا ہی الزام تھا کہ آپ لوگوں کی طرف سے یہ لوگ آتے ہیں، جبکہ ایسی بات کوئی نہیں ہے۔ کشمیری جو ہیں وہ اپنی آزادی کی تحریک اپنے بل بوتے پر، اگر بل بوتے پر نہ ہوتے، پاکستان ساتھ ہوتا، تو اس وقت کشمیریوں کا اس وقت یہ حال نہ ہوتا جو اس وقت موجودہ صورتحال میں نظر آ رہا ہے۔ بہرحال بات میں چونکہ پاکستان کی کر رہا تھا، پاکستان تحریک انصاف کی کر رہا تھا، پاکستان تحریک انصاف سے وابستہ لوگ جو برطانیہ کے اندر آباد ہیں میں ان کی کر رہا تھا، تو تحقیق طلب امر ہے۔ یہ نعرے کہاں سے لکھ کر کے آئے، یہ کیسے لگائے گئے، کیسے گونجے، ایون جو کشمیریوں کے آزادی کے ترانے تھے، جو ولولہ ابھارتے تھے، جو خون ابھارتے تھے، جو جوش ابھارتے تھے، وہ ترانے چینج کر کے وہ کنٹینروں کے اوپر سے ان کی جو ہے آوازیں آنے لگیں۔ وہ پی ٹی آئی کے جو جلسے تھے ان کے اندر سے اس کی صدائے باز گشت سنائی دی جانے لگی، جو یہ نعرے کشمیریوں کے ہوا کرتے تھے، جو ترانے خصوصی طور پر وہ کشمیریوں کے ہوا کرتے تھے۔ تحقیق طلب امر ہے، لیکن پاکستان کے ارباب اقتدار کو یہ بھی سوچنا ہوگا کہ یہ پاکستان کے عوام ہے، جو برطانیہ کے اندر رہتے ہیں، یہ بھی پاکستان کے عوام ہے۔ آپ تحقیق کریں، تحقیق کر کے اصل حقائق تک پہنچیں، اصل حقائق تک پہنچ کر کے یقینی طور پر آپ کارروائی بھی کریں۔ پاکستان کے ارباب اقتدار و اختیار کو یقینی طور پر ایسے تمام اقدامات اٹھانے کا حق حاصل ہے جو ریاست پاکستان کے خلاف جاتے ہوں۔ آپ ایسے اقدامات ضرور کیجئے، لیکن یہ دائرہ ظلم کا دائرہ نہیں ہونا چاہیے، وگرنہ بزبان فراز یہی صدا گونجے گی کہ میرا قلم نہیں کردار اس محافظ کا جو اپنے شہر کو محصور کر کے ناز کرے، میرا قلم نہیں کاسا کسی سبک سر کا جو غاصبوں کو قصیدوں سے سرفراز کرے، میرا قلم نہیں اوزار اس نقب زن کا جو اپنے گھر کی چھت میں
شگاف ڈالتا ہے، میرا قلم نہیں اس دزد نیم شب کا رفیق جو بے چراغ گھروں پر کمند اچھالتا ہے، میرا قلم نہیں تسبیح اس مبلغ کی جو بندگی کا بھی ہر دم حساب رکھتا ہے، میرا قلم نہیں میزان ایسے عادل کی جو چہرے پہ دوہرا نقاب رکھتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رفیق مغل کو دیجیے اجازت، اپنا رکھیے بہت سا خیال، اللہ نگہبان۔